السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین۔ یہ پہلا سوال کہ رکوع یا سجدے میں اگر آواز کے ساتھ کچھ پڑھ لیا آپ نے تو کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ نہیں، اس میں ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو ہیں ان کو صحابہ نے خود سن رکھا ہے کہ آپ اتنا اونچا پڑھ لیتے تھے بعض مرتبہ۔ ظاہری بات ہے وہ تو سکھانے کے لیے بھی تھا، لیکن اس میں کوئی سجدہ سہو نہیں ہے، کیونکہ سجدہ سہو کا قانون یہ ہے کہ وہ تب ہوتا ہے جب نماز میں کوئی اضافہ ہو جائے۔ یہ تو نماز میں کرنے کا ہی عمل ہے، بس آپ نے اگر وہ تھوڑا اونچا پڑھ لیا، اتنا اونچا نہ ہو کہ آپ اس کو بالکل جہری نماز کی طرح اونچا بہت پڑھ رہے ہیں جیسے تلاوت ہوتی، وہ نہ ہو، وہ بھی ہو جائے تو یہ مطلب خطا کہلائے گی، اس پہ وہ نہیں ہے، سجدہ سہو نہیں ہوگا۔ پہلے سوال کا تو یہ ہو گیا، اس پہ کوئی ہمیں دلیل بھی نہیں ہے ہمارے پاس نا، شریعت میں اس پہ کوئی ایسی سختی نہیں ہے الحمدللہ۔ تو بعض دفعہ دیکھیں کنسنٹریشن کے لیے بھی بندہ اونچی پڑھ لیتا ہے نا تھوڑا سا، کہ اپنے آپ کو سنائی دے، انڈیویجول میں اکیلے میں پڑھ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ دوسری بات، عشاء کی دوسرا سوال ہے آپ کا، سیکنڈ کوسچن، وہ یہ کہ عشاء کی تیسری یا چوتھی رکعت میں الحمد جو ہے وہ آواز کے ساتھ اگر پڑھ لی، باواز بلند تلاوت ہو گئی، غلطی سے ہو گئی، خیال نہیں رہا، تو اس میں کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ جی نہیں، اس میں بھی سجدہ سہو کرنا لازم نہیں ہے۔ اگر کوئی احتیاطاً کر لیتا ہے تو سجدہ سہو ایسی چیز ہے، اس کے کر لینے سے کوئی گناہ نہیں ہے، اگر نہیں بھی بنتا بالاحتیاط کر لیا تو کوئی بات نہیں، کیونکہ غلطی ہو گئی نا، تو اس نیت سے بھی کوئی آدمی کر لے تو کوئی بات نہیں۔ سجدہ سہو کا قانون یہ ہے، حدیثوں میں پتہ چلتا ہے ہمیں، فقہ کی کتابوں میں بھی یہی بات لکھی کہ نماز میں کسی چیز کی ایڈیشن ہو جائے یا ڈیلیشن ہو جائے، کم یا زیادہ، دونوں چیزوں میں سجدہ ہوگا، اور بعض دفعہ کوئی چیز ایسی ہے جیسے رکعت ہے وہ کم ہو گئی تو پھر وہ رکعت چونکہ فرض ہے نماز کا تو اس کو آپ کو قضا کرنا ہوگا اور ساتھ میں سجدہ سہو بھی کرنا ہوگا جو کم رہ جائے تو، مگر آپ کے کیس میں سجدہ سہو نہیں ہوگا، صرف آپ نے تلاوت ہی باواز بلند کر لی، اس میں کوئی سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے یعنی بالشریعہ، شریعت کے لحاظ سے۔ نمبر 3، تیسرا سوال، وائف اور ہسبینڈ اکیلے اگر جماعت کے ساتھ نماز کر رہے ہیں آپس میں، یعنی میاں جماعت کروا رہے ہیں، بیگم جماعت ساتھ پڑھ رہی ہیں، تو دونوں کیا ایک ساتھ میں کھڑے ہوں گے یا آگے پیچھے؟ بالکل ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، اس کے پیچھے دین کی ایک حکمت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عمل کر کے دکھایا، صحابہ کرام صحابیات سے بھی ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ خاتون کے لیے سب سے بہترین صف پچھلی صف ہے، اس لیے عورت بہن ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، کوئی بھی خاتون نماز پڑھی ہے تو وہ ساتھ نہیں کھڑی ہوگی، اور میاں بیوی جو ہیں، وائف ہسبینڈ، ان کا ساتھ کھڑے ہونا تو ڈینجرس ہے، اس لیے کہ اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں اور کچھ دھیان ادھر ادھر بٹ گیا، یعنی کنسنٹریشن چلی گئی پیار محبت کی طرف، تو وہ غلط ہے، بہت غلط ہے، اس پہ یعنی سمجھیں شدید اللہ کی ناراضگی کا خطرہ ہے، یہ ایک چھوٹا شرک ہے، کیونکہ دیکھیں عبادت کس کی ہو رہی؟ اللہ کی، محبت کس سے ہے؟ اللہ سے ہے سب سے زیادہ۔ اب اللہ کی محبت چھوڑ کے بندہ یا بندی ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے، تھوڑی دیر کے لیے بھی توجہ ہٹی تو یہ اللہ کی محبت کا شرک ہو گیا، یہ بہت خطرناک چیز ہے، اس سے پرہیز کریں۔ اس لیے بہترین چیز ہے بہن جو ہے تھوڑا ہٹ کے کھڑی ہو، دائیں جانب کھڑی ہو جائیں، پیچھے چلی جائیں، بالکل ہی پیچھے کھڑی ہو جائیں، توجہ بالکل نہ تاکہ ان کی طرف جائے، یعنی ہسبینڈ کے ایگزیکٹلی بیہائنڈ ہم، دیٹ از ایون بیٹر، یہ ایون زیادہ بہتر ہے کہ وہ بالکل پیچھے کھڑی ہوں۔ چلو اگر والدہ ہیں، آپ کی بہن ہے، وہ آپ کے رائٹ سائڈ پہ کھڑی ہو گئی، مگر پھر ان کو بھی اتنا کم از کم پیچھے ہونا ہے کہ وہ آپ کے برابر نہ کھڑی ہوں، تو یہ ہے اصول۔ زیادہ بہتر یہی کہ وہ بالکل پیچھے ایک صف جیسے بنتی، اس طرح علیحدہ سے صف بنا کے بہن یا ماں یا بیٹی کوئی بھی خاتون ہو وہ کھڑی ہو، اور میاں بیوی کے معاملے میں تو بہت زیادہ احتیاط کرنا ہوگی، ورنہ خطرہ بہت شدید ہے کہ نماز ہی باطل نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس سے بچائے۔ چوتھا سوال ہے آپ کا کہ نماز کے اندر سجدے میں دعا اردو میں مانگ سکتے ہیں؟ دیکھیں نماز کی جتنی بھی دعائیں نا، چاہے وہ تشہد کی دعائیں ہیں، سجدے کی دعا ہے، رکوع کی دعا ہے،
رکوع سے اٹھنے کے بعد کی دعا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک جو استفتاح کی دعا ہے، یعنی کھڑے ہوئے جب استفتاح کرتے ہیں فاتحہ سے پہلے، وہاں سے لے کے آخر تک جتنی بھی دعائیں ہیں، افضل کام یہی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں، قرآنی دعائیں، ان کو مانگا جائے، ان کو یاد کیا جائے، ان کو سمجھ کے یاد کیا جائے، سمجھ کے مانگا جائے۔ لیکن دیکھیں ایسے موقع آتے ہیں، خاص طور پہ سجدہ اور تشہد، یہ وہ جگہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ یہاں اللہ سے کچھ بھی مانگو وہ دے گا، تم اللہ کے بہت قریب ہو، یہ دعاؤں کی قبولیت کے ٹائم ہے۔ تو اس وقت میں آپ کے لیے اجازت ہے کہ آپ اپنی زبان میں دعا مانگیں، کیونکہ یہی وہ ٹائم ہے جس میں ہم نے اپنی حاجت اللہ کے آگے رکھنی ہے۔ دیکھیں ہم نے یہ کام چھوڑ دیا، فتوے بہت زیادہ ہیں اس کے اوپر، اس لیے اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ اب نماز ختم ہوتی ہے اور نماز کے بعد آدھا گھنٹہ لمبی دعائیں جماعت میں بھی ہو رہی ہیں، اجتماعیت میں بھی ہو رہی ہیں، علماء بھی مانگ رہے ہیں۔ اسی لیے مانگ رہے ہیں کہ ہم نے نماز کے اندر جو دعا کا معاملہ تھا اس کو چھوڑ دیا۔ تو آپ بالکل مانگیں، بس اونچی آواز میں نہیں مانگنا۔ اونچی آواز میں نماز کی لینگویج یونیورسلی پوری دنیا میں ایک ہی ہے، عربی ہے، یہ مسلم یونٹی کے لیے ہے، مسلم امہ کی وننس کے لیے ہے، وحدانیت کا اس میں سمبل ہے، وہ ہماری ایک طرح کی کامن سائن لینگویج ہے۔ لیکن خاموشی سے اپنے دل میں ہلکے ہلکے اپنی آواز میں، یعنی اپنے دل کو سنائی دے آپ اللہ کے ایسا باتیں کر رہے ہیں خاموشی سے، وہ آپ اپنی زبان میں مانگیں، چاہے وہ کوئی بھی زبان ہو، اردو ہو، پشتو ہو، عربی ہو، فارسی ہو، پنجابی ہو، جو بھی آپ کی زبان ہے۔ جب اللہ کے نبی نے یہ کہہ دیا نا کہ اللہ سے کچھ بھی مانگو، اور یہ صحیح بخاری کتاب الصلاح کی یہ حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ میں نے الحمدللہ آپ کو جتنی حدیثیں سنائی ہیں صحیح ترین حدیثیں ہیں، بالکل ان میں کوئی ضعف الحمدللہ اللہ کے حکم سے نہیں ہے، اور یہ بھی حدیث صحیح سنا رہا ہوں۔ تو بس اب آپ نے یہ ذہن میں رکھنا کہ آپ کا 5واں سوال یہ جو ہے کہ یہ جو دعا ہے نا، اس میں یاد رکھیے کہ یہ جو رکوع سجدہ جو خاص طور پہ آخری تشہد، اس میں جو دعاؤں کے موقع ہیں نا آپ کے پاس، مسنون دعا مانگنے کے بعد، جیسے سبحان ربی الاعلیٰ کر لیا آپ نے، اس کے بعد اللہم اغفر لی ذنبی وہ بھی دعا مانگ لی، یہ سنت دعائیں ہیں نا۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ تشہد کی آخری دعا ہے، یعنی سلام پھیرنے سے پہلے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ بھی مانگ لی۔ اس کے بعد آپ اپنی حاجتیں، اپنی باتیں اللہ سے کریں، اپنی زبان میں کریں انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ اس کی قرآن میں کوئی ممانعت ہے، نہ سنت میں اس کی کوئی ممانعت ہے، اور بلکہ اس کے فیور میں آپ کو میں نے حدیث بتا دی جس میں اللہ کے نبی نے جب کہہ دیا جو دعا مانگنی مانگو، تو آپ نے کب کہا کہ عربی میں مانگو؟ کبھی نہیں کہا نا، کھل کے آپ نے کہہ دیا کہ اللہ سے مانگو۔ تو میری اپنی باتیں تو میں اپنی زبان میں ہی کروں گا، اگر میں عرب ہوں تو میں عربی میں کروں گا، فارسی بولنے والا ہوں تو فارسی میں، اردو بولنے والا ہوں تو اردو میں، ہندی والا ہوں تو ہندی میں، پشتو والا تو پشتو میں، پنجابی والا پنجابی میں۔ آپ کے پاس دروازہ کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی میری تمام نیک حاجات، تمام نیک اچھی دعائیں قبول فرمائے، اور ہمیں اللہ سے وہی ہم مانگیں جس میں ہمارے لیے خیر ہو، شر والی دعا سے ہمیں اللہ تعالیٰ بچائے، اور ہماری عبادات کو قبول و منظور فرمائے۔ واللہ اعلم وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔